ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں۔ آپ نے احساس والی زندگی گزاری۔ ہمارے نبی تاریخ انسانیت کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ جمع ہیں۔ بے شک آئیے میں آپ کو اپنے پیارے نبی کی زندگی احادیث کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اور کم سے کم کھانے پر اکتفا کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن یا ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو وہاں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے بھی قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو گھر سے نکالا ہے۔ بس وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ بس ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ جب ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں انصاری صحابی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آ گئے۔ ان انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ، آج مجھ سے زیادہ کوئی شخص معزز اور مکرم مہمان والا نہیں ہے۔ اتنا کہا اور چلے گئے۔ کھجور کا ایک توشہ لے کر آئے جس میں خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کھائیں، اور خود انہوں نے ایک چھری لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا۔ بس انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ ان سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ بس جب سب شکم سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، پھر تم اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ کو زمین پر ٹیک دیتا تھا۔ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، چنانچہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، حاضر یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مل گئی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، فرمائیے، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھر بھار تھا، نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور ان کو بھی اس میں شریک فرماتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے ناگوار سے گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا، اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں۔ بس جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول
رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں ان کے پاس آیا اور ان کو بلا لایا۔ بس وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیالہ پکڑو اور ان کو باری باری پیش کرو۔ بس میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا۔ ایک کو دیتا، پس وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، میں وہ دوسرے کو دے دیتا، پس وہ پیتا، حتیٰ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کا نام لیا اور سب کا بچا ہوا دودھ پی لیا۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے دین حق پھیلانے کے لیے کیا کیا مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی اور دنیا کے عیش و آرام کو اور کھانے پینے کو ترک کر دیا۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اس دنیا کی خواہشات کو اپنے نبی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم بھی ہو، اور یہ علم ملے گا کہاں سے؟ یہ علم ملے گا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے۔ میرے چینل حدیث شارٹ پر آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کا علم نصیب ہوگا، جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔